نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کریں گے جسمانی امراض میں سے ایک بہت ہی مضر مرض جو ہے بلڈ پریشر کا ہوتا ہے، بی پی کا مسئلہ۔ بی پی کا مسئلہ انتہائی پیچیدہ ہے اور انتہائی مضر مسئلہ ہے۔ آپ اگر اس کو سمجھیں، اگر اس کو مرض سمجھیں تو یہ اتنا خطرناک ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب بی پی زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو دماغ کی رگوں کے پھٹنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، سر کے اندر شدید درد، چکر کا آنا، جسم کا بے جان ہونا، اور پھر کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کو فالج یا ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ عام الفاظ میں کہوں کہ یہ مرض جو ہے یہ جان لیوا مرض ہے، اور یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ اس کے پیدا ہونے میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو تکلیف ہے کیا۔ اچانک جسم بے جان ہو جائے، چکر آ جائے، جسم پسین ہو جائے، پسینے میں بھیگ جائے، اور سر میں درد شدید ہو جائے، جسم بالکل ٹوٹ جائے، تو لیکن پھر بھی آپ یہ اندازہ نہیں لگا پاتے کہ بی پی ہائی ہے یا لو ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہے یا کم ہے۔ اس وجہ سے چیک کروا کر پتہ چلے کہ اس کا بی پی ہائی ہے تو اس کے لیے الگ ٹوٹکے ادویات ہیں، بی پی لو ہے اس کے لیے الگ ٹوٹکے بھی ہیں، ادویات بھی ہیں۔ جو بھی صورت ہو، اس بی پی کو بالخصوص جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اس کو فوراً کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ زیادہ دیر رہ جائے یا پھر یہ زیادہ بڑھ جائے، دونوں صورتوں میں انسان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور یہ بھی جان لے کہ یہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ جو آج کل لا علاج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ اس میں جب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے اس کا علاج ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے علاج سے محروم رہتے ہیں کہ ان کے پاس علاج نہیں ہوتا، یا ڈاکٹر تشخیص نہیں کر پاتے، یا ادویات جو ہے تجویز نہیں کر پاتے کہ ہم نے اس مریض کو دینا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے آج جو ہم عمل ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز، آپ کا بی پی ہائی ہو بلڈ پریشر زیادہ ہو یا کم، اور جتنا بھی زیادہ ہو یا جتنا بھی لو ہوتا ہو، کم ہوتا ہو، انشاءاللہ العزیز چند دن کے عمل سے اللہ رب العزت آپ کے بی پی کو نارمل، بلڈ پریشر کو نارمل کر دیں گے، اور اللہ رب العزت اس مرض کو آپ کے جسم سے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیں گے، کہ تا زندگی پھر اس چیز کی ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی کہ آپ کا بی پی کبھی ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے۔ یہ ہائی اور لو ہونے والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ عمل بھی بہت آسان ہے، قرآن پاک کی 2 آیات مبارکہ سورہ رعد کی ہے، تو آپ نے ان آیات مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آیت مبارکہ کون سی ہیں؟ کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ یہ 2 آیتیں مبارکہ ہیں۔ ان 2 آیت مبارکہ کو آپ نے، جو بی پی والا ہائی ہو یا لو ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو صرف اور صرف آپ نے فجر اور عشاء کی نماز کے بعد، صبح اور شام کو، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیر لینا ہے، اور اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جب اپنے سر پر اس آیت دم کیا، دم کرنے کے بعد اپنے سر پر آپ نے اس آیت کو ایسے جب ہاتھ پھیریں گے تو 3 مرتبہ پھیرنا ہے۔ 3 مرتبہ پھیرنے کے بعد آپ باقی جسم پہ جائیں، اور جس وقت آپ سینے پہ آئیں گے تب بھی اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ آپ نے اس سینے پہ پھیرنا ہے، باقی پورے جسم پہ 1 مرتبہ پھیر لیں۔ جب صبح شام آپ یہ عمل کریں گے، اور اس عمل کو آپ نے تقریباً جو ہے 81 دن 81 ڈیز جو ہے وہ لازمی، 81 دن آپ نے متواتر اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو 81 دن لازمی کریں گے اور متواتر کریں گے اور اس میں ناغہ نہیں کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس مرض کو ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے دفع فرما دیں گے، دور فرما دیں گے، اور آپ کو مکمل طور پر اللہ رب العزت سے صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔